نبی کا امتی ہے وہ حقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے مقدر میں نبی کا دامن آ گیا ہو اس سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سن لیجئے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا علی کے غلام کمبر کے وضو کا قطرہ قیصر جیسے بادشاہ کے خون سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! جب علی کے غلام کمبر کے وضو کا پانی قیصر بادشاہ کے خون سے افضل ہے، جب علی کے غلام کے وضو کے قطرے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کا اندازہ تو فرمائے، غور تو فرمائے۔ اس لیے کوئی برادری حقیر نہیں ہے، کوئی سلسلہ حقیر نہیں ہے، کوئی مسلمان حقیر نہیں ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سیدنا فاروق اعظم، جب بھی بلال کو کہتے تھے، حضرت فاروق اعظم عربی ہو کر حبشی بلال کو کہتے تھے، خاندانی آزاد ہو کر غلام کو جو آزاد کرتا غلام تھا اس بلال کو کہتے تھے یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا سردار ہے، تو میرا سردار ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلام کو سردار کہتے ہو، کہا تم اس کا چہرہ دیکھتے ہو اور عشق مصطفیٰ والا میں دل دیکھتے ہو۔ یہ میرے نبی کا عاشق ہے، اس لیے کسی کو ذلیل مت کرو۔ ذلیل کرنے سے الٹی گنتی شروع ہوگی۔ اب آپ سے میں ایک بات کہوں، جب عام مسلمان کو ذلیل کرنا، توجہ بھئی اس کو چھوڑ دیں، ہاں محبت ہے آپ کی، میں ان کا بیان سنیں، توجہ سے بیان سنیں، غور سے فرمائیں۔ جب عام مسلمان کو ذلیل کرنا، توجہ، عام مسلمان کو ذلیل کرنا ہزاروں گنا پر بھاری ہے، یعنی ہزاروں گنا کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مسلمان کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے۔ جب ایک عام مسلمان کو ذلیل کرنا اتنا برا ہے تو جو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں، رات و دن ماں باپ کو دکھ میں جلاتے ہیں، ٹینشن دے کر جلاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ اگر خرچہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ان بڈھا بڈھی کے پیچھے کہ ہم برباد ہو جائیں، جتنا کمائیں ان کی دوا پہ خرچ کر دیں، جتنا کمائیں انہی کے پیچھے لگا دیں، جتنا کمائیں سب انہی پہ لٹا دیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ اگر تجھ سے راضی ہے تو تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ مجھے بتاؤ، جب تم کسی پکنک پر جاتے ہو، کسی ہوٹل میں جاتے ہو، چائے کافی پینے جاتے ہو، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہو، اور اگر چائے کا، کافی کا، کھانے کا بل آتا ہے تو ہر دوست اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اپنا کریڈٹ کارڈ نکال رہا ہے، وہ اپنا بینک کا کارڈ نکال رہا ہے، وہ اپنا اے ٹی ایم نکال رہا ہے، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پاکٹ نکال رہا ہے۔ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ بل میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا۔ دوستوں کی پارٹی میں بل میں دوں گا، میں دوں گا، اور ماں باپ ہاسپٹل میں ہو تو پھر آپس میں لڑتے ہو، بھائی تیری ماں نہیں ہے تو بل دے گا، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے گا۔ یاد رکھنا، حج کرنے پہ وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے، ماں مسجد بنانے پہ وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات بتاؤں، آپ کروڑوں خرچہ کر دو، ایک منٹ تمہاری زندگی کا بڑھ نہیں سکتا، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی کے 3 دن بچے ہوتے ہیں، 3 دن، اور وہ اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو خوش کرے، تو اس کی 3 دن کی زندگی اللہ کبھی 3 سال تک بڑھا دیتا ہے، کبھی 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے عمر لمبی ہوتی ہے، ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے، اور جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو اللہ گھٹا کے 3 سال کر دیتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے تو کبھی کبھی 3 سال سے بھی 3 دن کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے والا جلدی مرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں 2 لوگ دنیا ہی میں عذاب چکتے ہیں، ہر ایک کا عذاب تو مرنے کے بعد ہے، لیکن 2 لوگوں کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے، جب تک
रुस्वा न हो जाए। वो दो लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं। माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है। माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं। रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई, रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो। अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलक आला हजरत है, इस मसलक आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलक आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताख रसूल की तकफीर भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलक आला हजरत है। गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताजीम करना ये भी मसलक आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएँ और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही, अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावच को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं लड़कियां मुर्तद हो रही है, क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत के चक्कर
बेटी में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी। बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों जो प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है। उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, बसना तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने, हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो गए। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस है। बताइए बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन, बहन हक जब प्यार करती है भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूं। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूं, बहन मैं उससे बात करना चाहती हूं, बहन हूं। सहाबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों बहन की इज्जत तुम क्या जानो, अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों। मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो,
اگر تم نے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کیا، اس کی بہنوں سے دور کیا، اس کے ماں باپ سے دور کیا، تو تم سے بڑا دشمن تمہارے شوہر کا کوئی نہیں ہے میری بہن، کیونکہ تو اپنے شوہر کو جنت سے دور کر رہی ہے۔ تمہیں چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دو۔ تم اپنی بہنوں کا بھی حق دو اور شوہر کی بہنوں کا بھی حق دو، تم اپنے ماں باپ کا بھی حق دو اور اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی حق دو۔ معاشرہ خوبصورت اسی وقت تشکیل پائے گا، حق مانگنے کی بجائے بغیر مانگے لوگوں کا حق تقسیم کرتے رہو، معاشرہ خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے، سن لو، اللہ کے رسول نے جب شیما کا نام سنا، لوگ شیما بھی کہتے ہیں، شیما بھی کہتے ہیں، تلفظات کے اندر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں فقیر آدمی ہوں، جس تلفظ سے بھی آپ بولیں ٹھیک ہے، بات پہنچ جائے، شیما بھی صحیح، شیما بھی صحیح، بہرحال زیادہ صحیح علماء نے فرمایا شیما ہے۔ شیما کا نام سنا، حضور اٹھ کر آئے اور اٹھ کر آ کر شیما کو دیکھا۔ 50 سال کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، بلکہ اور زیادہ عرصہ بیتا تھا، 50 سال کے بعد پہلی ملاقات دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، مگر جیسے سنا کہ یہ شیما ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے زمین پہ بچھا دی۔ حضور نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے بچھا، وہ مزمل و مدثر والی چادر، حضور بہن کی عزت نہ، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن کی یہ عزت ہے۔ آج ہماری بہنوں کو ہم زہر کی نظر سے، زہریلی نظر سے، بہنیں گھروں پہ آتے ہوئے ڈرتی ہیں، بہنوں بھائیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ ابھی ڈانٹ سن لیں گی، نہیں، ہم پیار دینے آئے، جو پیار نہیں دیتا رحمت للعالمین سے اس کا تعلق کیا ہے؟ حضور نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھائی، اپنی بہنوں کو بلاؤ۔ ارے بہن کا سینہ اگر چیر کے کوئی دیکھ سکتا تھا تو بہنیں بتاتی کہ بہن بھائی سے کتنا پیار کرتا، بھائی بہن سے اتنا پیار نہیں کرتا، لیکن بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی رضائی بہن کے لیے چادر بچھائی، شیما بیٹھو، بٹھا دیا، شیما بیٹھ گئی، پھر حضور علیہ پہلے عزت دے کے بٹھایا، پھر کہا شیما 50 سال کے بعد آئی، اتنی دیر کر دی تم نے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی، میں آپ کی باتیں سنتی تھی، باتیں تو آتی تھی، لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی۔ اتنا کہا تو حضور نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تم ہی شیما ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے نا۔ 50 سال کے بعد، 50 سال میں شیما جیسی دکھتی تھی، آج شیما تو ویسی نہیں دکھتی۔ اس وقت تو شیما کی عمر 6-7 سال 8 سال کی تھی، اب شیما 50 سال کی اوپر کی بڑھیا ہو گئی، اور تم ہی شیما ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بہن بہن کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں گی، آپ کو یقین آئے گا۔ کیا؟ کہا ایک بات ایسی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا زمین کے اوپر۔ حضور نے کہا وہ کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں نا، جب آپ حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، ننھے سے بچے تھے، تو میں آپ کو گود میں لے لے کے ادھر ادھر پھرتی تھی، آپ کا دل بہلا تھا۔ ایک دن میں آپ کو کھینچ کے کہیں لے جا رہی تھی اور آپ آنا نہیں چاہتے، میں کھینچ رہی تھی آپ آنا نہیں چاہتے، میں کھینچ رہی تھی آپ آنا نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت آپ مجھ پہ ناراض ہو گئے بچپن میں، اور ناراض ہو کر آپ نے میرے کندھوں کے نیچے دانت کاٹا تھا۔ یہ آپ کو پتا، مجھے پتا، تیسرا کسی کو نہیں پتا۔ حضور یہ آپ کے دانتوں کی شان ہے کہ اس وقت جو آپ نے میرے کندھوں پہ دانت کاٹا تھا، اس کا نشان اب بھی میرے کندھوں پر نشان محبت کی شکل میں موجود ہے۔ حضور نے سنا، اتنا ہنسی اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھی نظر آئی، حضور کو اپنا خوبصورت معصوم بچپنا یاد آ گیا۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو اپنا بچپنا یاد آیا، اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ داڑھ نظر آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حالات کیسے ہیں؟ بہن نے حالات بتائے، حضور رو پڑے اور پھر صحابہ کے پاس آئے۔ اب سننا بہن کے لیے کیا قربانی دی۔ صحابہ کے پاس آئے، فرمایا جتنا مال غنیمت اپنے حصے میں آیا ہے، چونکہ اب یہ حنین والے میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، دیکھ رہے یہ حنین والے یہ میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں،
کیا میری محبت میں میری بہن کی وجہ سے تم ان کا مال غنیمت لوٹا سکتے ہو؟ صحابہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ہم اپنا سب کچھ آپ کی بہن پہ قربان کرتے ہیں۔ اور وہ مال غنیمت واپس کر دیا گیا۔ اور پھر حضور نے بہن کو کہا ایک کام کرو، حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر چلے، میرے ساتھ رہے، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میرے ساتھ رہے۔ اب بتاؤ تم میرے ساتھ مدینے چلو گی یا اپنی سسرال جاؤ گی؟ شریفوں کی بیٹیوں کے فیصلے یہی ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ اچھا یہ لگے گا کہ میں اپنے شوہر کے گھر زندگی گزاروں، تو میں اپنے شوہر کے گھر واپس جاؤں گی۔ پھر آتی جاتی رہی حضور سے ملنے کے لیے، اور جب بھی آتی تھی حضور ان کو بہت نوازتے تھے۔ بالآخر بزرگوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بہن کی بات ہے، یہ تو بہن کی تعظیم ہو گئی۔ آخری بات کے طور پر اگر بہن کی عزت نہ کی، اگر بہن کی عزت نہ کی، بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آج سے تقریباً 1000 سال سے زائد پرانے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دھیان سے سننا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عجم کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو اللہ کی عبادت سے بہت پیار تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عجم چھوڑا۔ عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنا خطہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں۔ عجم چھوڑا، بس یہ اختتامی لمحے ہیں، دھیان سے سنیے۔ بہن کی خبر گیری نہ کرنے پہ، بہن کی عزت نہ کرنے پہ، ولی کہلانے، ولی بن جانے والے نہیں، ولی کہلانے والوں کا حال سن لیں۔ بہت ہلکے میں مت لو بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتوں کو ہلکے مت لو۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور پیٹ کے رشتوں کے بارے میں خاص طور پہ اللہ سے ڈرتے رہو، رشتوں کا خیال کرو۔ یہ رشتے کا جو رشتے ہم بناتے ہیں اس کا بڑا خیال ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ جو رشتے اللہ نے بنائے اس کا خیال کرو نا، جو تم بناتے ہو اس کا بھی خیال کرو، جو اللہ نے بنایا اس کا زیادہ خیال کرو۔ تو وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، پوری رات طواف کرتے، تلاوت کرتے، عبادت کرتے۔ ان کی عبادتوں کا شہرا پورے مکے میں گونج اٹھا۔ عجم سے ایک ولی آیا ہے، ایک اللہ والا آیا ہے، عبادت عبادت عبادت، صرف عبادت کرتا ہے۔ ایک تاجر تھے مکے کے، ان کو سفر پہ جانا تھا۔ جب سفر کے لیے وہ جانے لگے تو ان کے پاس سونا تھا، گولڈ، کئی کلو سونا تھا۔ انہوں نے سوچا مکے میں میں کس کے پاس یہ رکھوں، سفر پہ جا رہا ہوں کس کے پاس رکھوں؟ تو سوچا کہ جو بندہ رات دن عبادت کرتا ہے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو انہی کے پاس رکھ دیا۔ اور وہ سفر پہ گیا۔ پہلے کا سفر تو ایسا نہیں تھا نا کہ چند گھنٹے میں آدمی لوٹ آئے، آدمی جاتا تھا تو اکثر لوٹتا ہی نہیں تھا۔ سفر سے آنا مطلب نئی زندگی پانا، بہت آسان نہیں تھا سفر، آپ کو پتہ ہے۔ جب وہ بہت دنوں کے بعد، عرصے کے بعد واپس لوٹے وہ تاجر، تو ان کو خیال آیا کہ میں نے کئی کلو گولڈ، اپنا سونا اس اللہ والے کے پاس رکھا تھا، واپس لینا چاہیے۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ والے کا انتقال ہو گیا، مکے میں انتقال ہو گیا، حرم کے قریب میں دفن ہے۔ بہت ٹینشن ہوا، یا اللہ میرا اتنا سونا اب میں کس سے پوچھوں، کیونکہ میں نے تو اس کو اللہ والا سمجھ کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا کہ وہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک ابن دینار کے پاس گئے۔ مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ، حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے کہ حضرت ایسا ایسا حادثہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ نیک تھا، کہا اللہ والا تھا، رات رات بھر طواف عبادت تلاوت کرتے تھے۔ کہا بیٹا دیکھو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جانا، کہ جو مسلمانوں کی جنتی روحیں ہوتی ہے وہ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے۔ جو جنتی ہوگا وہ طواف کعبہ کے لیے شب جمعہ میں آئے گا۔ یہ عمل پڑھ لو، اس کو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو وہ ضرور تجھ سے بات کرے گی اس کی روح۔ یہ عمل آج بھی دنیا میں موجود ہے، بزرگوں کے پاس ہے، ہم لوگ کے پاس نہیں ہے۔
تو اس کے چکر میں نہیں پڑنا، لیکن جو عبرت کی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ اس عمل کو ڈھونڈنے لگو گے تو یاد رکھیے وہ عمل اب بھی ہے دنیا میں اللہ والوں کے پاس۔ ہمارے محررہ مطہرہ کے سرکاروں سے متعلق میں نے سنا ہے کہ روح کو حاضر کرنے کی عملیات وہاں پر بڑے مضبوط اور پاورفل ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تو بڑی بات، تو کہا کہ یہ عمل پڑھ لو اور شب جمعہ آدھی گزر جائے تو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو تم سے بات کرے گا، تمہیں بتا دے گا۔ یہ عمل پڑھ کے پہنچنے کے بعد آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ حضرت مالک بن دینار کے پاس ہے، حضرت مالک کو دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب تم جس کو جنتی سمجھ رہے ہو وہ جنتی نہیں، اگر وہ جنتی ہوتا تو اس کی روح ضرور آتی۔ اب چونکہ وہ وہاں نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اب اس کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر برہوت۔ بیر برہوت جو فلاں فلاں ملک میں، وہاں جاؤ، یہ عمل پڑھ کے جاؤ، اب اس کی روح تم کو وہاں ملے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، کئی کلو گولڈ سونے کا معاملہ تھا، وہ بیر برہوت پر گیا۔ آدھی رات کے بعد ہمت کی داد دینی چاہیے، اور وہاں آواز لگائی تو اس کی آواز آئی۔ دیکھ لو، رات رات بھر طواف کے بعد، رات رات بھر تلاوت کے بعد، رات رات بھر نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، مکے میں دفن ہونے کے بعد جنت نہیں ملی، جنت نہیں ملی، کیونکہ شیطان کی عادت ہے فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے انسان کو۔ پہلے فرائض اور واجبات ہے، نوافل کا بعد میں مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب وہاں پر آواز لگائی، انہوں نے آواز دی، کہا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں تو تمہیں نیک سمجھتا تھا، میرے گولڈ کو، تاجر تھا، بولا میرے گولڈ کو، میرے سونے کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں، میں نے تمہارے سونے کو اپنے گھر کے زینے کے نیچے دفن کیا ہے، جاؤ اور اپنی امانت لے لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ واقعی نیک ہے، اتنے امانت دار ہیں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنے نیک ہو کر جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گیا ہوں، بس ایک گناہ ہے۔ اب وہ کیا گناہ ہوا آپ سے؟ کہا گناہ یہ ہوا کہ میں عبادت کے شوق میں عجم چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کے مکہ آ گیا، ایک بہن تھی، پلٹ کے میں نے کبھی اس بہن کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی، بہن کی کبھی خیر خیریت نہیں پوچھی۔ تو جب میں مرا، مجھے موت آئی اور میری روح اللہ کی عدالت میں حاضر ہوئی، تو اللہ نے فرمایا تو اچھا کھاتا رہا اور تیری بہن اچھے کھانے کو ترستی رہی، تو اچھے کپڑے پہنتا رہا، تیری بہن کپڑوں کو ترستی رہی، تو اچھے مکان میں رہا، تیری بہن ٹوٹی پھوٹے مکان میں زندگی گزارتی رہی، اس لیے تو نے بہن کا حق ادا نہیں کیا، جا، تیری ساری عبادت دھری کے دھری رہتی ہے، اور بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے تجھے جہنم میں داخل کیا جائے۔ واقعی میں نیک ہوں، پرہیزگار اور متقی ہوں، لیکن صرف بہن کی حق تلفی کی وجہ سے، بہن کا دل دکھنے کی وجہ سے، بہن کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ اس مجمع میں بھی میرے بھائی ہزاروں لوگ ہیں، موجود ہوں گے، ہم نے بہن کا دل توڑا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا، جب عام مسلمان کا دل توڑنا، اس کو ذلیل کرنا اتنا تباہ کر دیتا ہے آدمی کو، تو بہنوں کا دل توڑنا، بھائیوں کا دل توڑنا، ماں باپ کا دل توڑنا، رشتہ داروں کا دل توڑنا کتنا نقصان پہنچائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس تاجر کو اس روح نے کہا اگر تم مجھ پہ احسان کر سکتے تو ایک احسان کرو، عجم میں فلاں فلاں شہر میں اب بھی میری بہن حیات ہے، اگر تم اس کے پاس جا کر کے اس کو کہہ دو کہ وہ مجھے معاف کر دے، اگر بہن معاف کر دے گی تو میری بگڑی بن جائے گی۔ وہ تاجر وہاں سے نکلا، نکل کے سوچا کہ یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، وہ سیدھا پہلے مکہ گیا، وہ زمین کھودی، سونا نکلا، سمجھا کہ بات صحیح ہے، پھر وہ عجم گیا، عجم جانے کے بعد جو پتہ بتایا تھا، ایڈریس بتایا تھا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت برے حالات میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہا تم فلاں فلاں کو جانتی ہو؟ وہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رو پڑی، وہ میرا بھائی، وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی تھا۔ تو تیرا بھائی تھا؟ دیکھو بہن ناراض ہے، دل توڑا گیا ہے، حق تلفی کی ہے، پھر بھی کہہ دی میرا بھائی، میرا بھائی، تو وہ میرا بھائی تھا۔ اور تم کیسے جانتے ہو میرے بھائی کو؟
کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، اس کا انتقال ہو گیا۔ رو پڑی، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، افسوس افسوس۔ پھر کہا اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے۔ پیار تو بہت ہے لیکن اس میں بہت دل دکھا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا لیکن کبھی میری خیریت بھی نہیں پوچھی، میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ میں کھانے کو ترستی ہوں، بارش ہوتی ہے تو ٹوٹا مکان ہے اس میں بھیگتی ہوں، سردیوں میں کڑپتی رہتی ہوں، بے چین رہتی ہوں، گرمیاں تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ اللہ کے بندے، اس نے میرا دل دکھایا، کہا تمہارا دل دکھایا، تمہارا حق ادا نہیں کیا، عبادت کے باوجود بھی جہنم میں، اگر تم اس کو معاف کر دو تو اس کو جنت مل جائے۔ بہن بہن ہوتی ہے، کہا اللہ اگر وہ میری وجہ سے جہنم میں دعا کرتی ہوں اللہ اسے معاف کر دو، میں بھی معاف کرتی ہوں، لیکن میرے بھائی کا پیغام لے کے آنے والے اتنی دور سے تو آیا ہے، میرے گھر قیام تو کر، کچھ روکھی سوکھی کھا تاکہ میں تیری خدمت کروں۔ وہ بزرگ، وہ تاجر کہتا ہے میں کھا کے سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کروا دی، ادھر بہن نے معاف کر دیا، ادھر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے میرے بھائیو، یہ تو غریب نواز کا ملفوظ پڑھ رہا تھا، اب بات سمیٹ لو۔ تو غریب نواز سرکار کہتے ہیں مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح غریب نواز کبھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ، سن لے خوبصورت جملہ غریب نواز کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ لوگوں، جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے تم کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے۔ لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کا دل خوش کرو، یاد رکھیے، ہاں لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کے دل مت توڑو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بہرحال غریب نواز ایسی تقریر کر رہے تھے اپنے انداز میں، تقریر ختم ہو گئی۔ تقریر ختم ہونے کے بعد غریب نواز نے سب کو مسکرا کے دیکھا اور مسکرا کو دیکھ کر کے غریب نواز فرماتے ہیں کہ بھائی سب کا کام ہو گیا، سب نے کہا ہو گیا، بھائی سب کا کام ہو گیا، ایک بندے کا کام ابھی بچا ہے۔ سن لیجئے کیا اخلاق ہے میرے مرشد کریم، ایک بندے کا کام بچا ہے۔ تو سب نے پریشان ہو کہا کس کا کام؟ تو اس جوان کی طرف مخاطب ہوئے کہا بھائی سب کا کام ہو گیا، تم بھی تو اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا میرا کیا کام تھا مہاراج؟ کہا تم خنجر کمر میں باندھ کر مجھے قتل کرنے آئے تھے نا، تو اٹھو اور قتل کر لو، اپنی مراد تم بھی پوری کر لو۔ پتا چلا دیارے غریب نواز وہ غریب نواز کا در ہے کہ وہاں قاتل کو بھی محروم نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے آئو قتل کرنے تو ہمیں بھی قتل کر لو، جان لینے آئے ہو نا تو جان لے لو۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہا یہ تو میرے دل کا جذبہ بھی جانتے ہیں، میرے کمر کا خنجر بھی جانتے ہیں۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا مہاراج میں بہت مہان آدمی سے دشمنی مول لے لی میں نے، یہ خنجر سے مجھ کو قتل کر دو، مجھ پاپی کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اٹھائیے خنجر اور مجھ ذلیل کو قتل کر دیجئے۔ رحمت للعالمین کے نواسے نے کہا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا جا۔ اس نے کہا اب کہاں جاؤں مہاراج، میں تو آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور قدم پکڑ کے کہا جس معین الدین کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو اس کے نانا محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد غریب نواز نے قاتل سے کہا ایمان دیا، قاتل کو ایمان دیا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ سلطان الہند کہتے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہوشیار تھا وہ بھی، چھوٹا موٹا آدمی نہیں، ہندوستان کا آدمی ہوشیار تھا۔ اس نے کہا مہاراج میں نے سنا ہے مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں، اور حج کرتے ہیں تو ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنی بار حج کروں؟ کیا ہوشیار تھا، 40 حج نہیں مانگے، صرف 40 سال عمر کی گارنٹی بھی مانگے۔ بھائی جب 40 حج کرے گا تو زندہ 40 سال تک رہے گا تو یہ حج کرے گا، حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ حیرت ہے
وہ نو مسلم کو سمجھ آ گئی تھی، یہ 8 سال سہارنپور میں پڑھنے والوں کو سمجھ کب آئے گی؟ بتائے نا، وہ نئے نئے مسلمان، ابھی نہ کوئی جلسہ سنا، کوئی تقریر سنا، اس کو پتا ہے کہ نبی کا بیٹا حج کی دعا دے گا تو میں حاجی بھی بن جاؤں گا، اور عمر کی دعا دے گا تو اللہ میری عمر بھی دراز کر دے گا۔ ارے غیر مسلم کا بچہ مسلمان ہوا تو اس کو اتنی سمجھ آ گئی، یہ مولوی کا بچہ کب سنے گا؟ ذرا بتایا تو صحیح نا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہا کرے، چلے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنی بات تو رکھ سکتے ہیں بھائی، ذرا بتائیے نا۔ وہ کچھ نہیں دے سکتے، میں نے کہا حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، وہ کیوں کچھ نہیں دے سکتے؟ تو بریلی کا کلندر کہتا ہے حاکم حکیم داد دوا دے، یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ مردود یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ کہاں سے لائے تم؟ حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، کیا اللہ کا محبوب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، اور ان کے جو نائب ہیں پھر وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ ارے کتنا عطا کرتے ہیں یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ سنی کہتا ہے دیتے ہیں، صحیح کہا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں او تو صلح کلی تو نہیں ہو گیا؟ دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، صلح کلیت کو تو آگ لگے، الحمدللہ ہم فکر رضا کے وارث، لیکن بات جو ہے وہ ہے، دونوں کی صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ وہ کہتا ہے سنی کہتا ہے دیتے، اس کو نہیں ملا تو وہ کہتا ہے نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ سنیوں کو ملا، میں نے کہا بالکل ملا، صحیح کہا، مجھے بھی ملتا ہے، بہت ملا، جھولیاں بھر گئی سب کی، کوئی خالی نہ گیا، ہو کے مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی، کوئی خالی نہ گیا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محدث اعظم کہتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے تھے اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے تھے اور ارے اکبر جا کے وہاں بیٹا مانگ رہا ہے، اکبر جا کے بیٹا مانگ رہا ہے، ارے لوگ جا کے وہاں تخت مانگ رہے، حکومت مانگ رہے، ملنے والوں کو ملا نا بھائی، ان کو نہیں ملا۔ کہا کیوں نہیں ملا؟ میں نے کہا ایسے ڈھلمل یقین لوگوں کو نہیں ملتا، جب یقین پکا کر کے مانگو تو بالکل ملا کرتا ہے۔ آج بھی مل رہا ہے، عطا کر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، بات سن لے۔ یہ علامہ نظامی ہماری جماعت کے بڑے عالم بیان کرتے تھے، بہت مزے لے کے بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اصل میں درگاہوں پہ یہ بھی کبھی چلے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ نئے نئے جو ان سے جڑتے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، وہ دیکھو سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی جو سجدہ کر رہا ہے سنی عالم کبھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ یہ رسالہ لکھا، یہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ جب ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو ولیوں کو سجدہ کیا کریں؟ میرے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے، غیر خدا کو سجدہ کرنا اگر عبادت کے طور پہ ہے تب تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کے طور پہ تو حرام ہے۔ لیکن بھائی سجدہ نہیں کرتے، چوکھٹ چومنے کو یہ مولوی زبردستی سجدہ کہتا ہے، تو پھر حضور مفتی اعظم کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہے نذرانہ۔ چومنے اور سجدے میں فرق ہے، اگر چومنے ہی کو سجدہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس جرم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، مولوی صاحب آپ بھی شریک ہیں، اور ہم تو چوکھٹ چوم رہے، آپ کیا کیا چومتے ہو، یہ بات منبر پہ کہنے کی نہیں ہے، مگر بات تو پھر بات ہے نا، بات تو پھر بات ہے، اگر چومنا ہی شرک ہے تو پھر اس شرک سے کون محفوظ ہے؟ ایسی بات نہ کہا کرو۔ تو بہرحال کوئی مولوی چلا گیا اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کے کہ بتائے کہ یہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بتائے۔ بہرحال ہوا یہ، تو وہاں پر ایک فقیر تھا، سوٹا لے کر کے گھما رہا تھا۔ وہاں کے فقیروں کے مانگنے کا اسٹائل بھی بڑا یونیک ہے۔ بہرحال میں صرف مانگنے کی بات کر رہا ہوں، دوسری کسی بات کی تائید نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتا دے دے خواجہ، دے دے خواجہ، دے دے۔ وہ جو انداز ان لوگ کا بڑا پیارا انداز، مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ادائیں ہوتی ہے، وہ دے اور پھر کہہ رہا پوری 5 روپے کی نوٹ لوں گا خواجہ، اس سے کم نہیں لوں گا خواجہ، اور وہ گھومتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ یہ بیچارہ اسی جماعت کا، وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے ارے اللہ سے مانگ، اور وہ کہتا دے دے خواجہ، دے۔ حالانکہ
गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज़्न से देने वाला मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम सर्दी का बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे, इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं दूंगा, 5 से, वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा ओ, और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए का, हाँ सुनी, 5 रुपए का, ये ले नो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार है, फकीर था, पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बोलता है ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए, और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं।